رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، اس کا ہم پر بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین طریقے سکھائے۔ اس نے انسان کو محض گوشت پوشت کا ایک ڈھانچہ نہیں بنایا بلکہ اس کے اندر روح بھی ڈالی اور اس کے اندر خوبصورت جذبات بھی رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا بہترین انتظام بھی فرمایا۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جسمانی غذا اور جسمانی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس زمین سے طرح طرح کے رزق کا انتظام کیا، وہاں انسان کی روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قرآن حکیم جیسی لازوال نعمت ہمیں عطا کی۔ اسی طرح انسان کی جذباتی ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی جائز طریقوں اور وہ انداز ہمیں سکھائے کہ جو اس کی رضا کے مطابق ہیں۔ انسان کی جذباتی ضروریات میں اس کے اندر شادی کا جذبہ ہے۔ دنیا میں دو مختلف انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے قریب اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان تمام تر جذبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے رہبانیت کی زندگی گزارے۔ بعض مذاہب میں شادی کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ انسان کو طرح طرح کی آزادی دے دی گئی ہے کہ وہ جیسی چاہے زندگی گزارے اور اس میں حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی کو جس رنگ پر چاہے ڈھال دے۔ بہرحال اسلام نے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک اعتدال کا راستہ ہمیں سکھایا ہے، اور وہ یہ اسلام میں نکاح کا یا شادی کا تصور کیا ہے۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کریں گے۔ سب سے پہلے اسما قرآن پاک کی تلاوت کریں گی، اس کے بعد آپ کو ایک پریزنٹیشن دکھائی جائے گی انشاءاللہ، جس میں اسلام میں شادی کا جو تصور ہے اس کو واضح کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين۔ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم
ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ. اور تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو. آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے. اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے. وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کہ زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے یعنی انسانوں ہی میں سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے. پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں. پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے. آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے. آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اب آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورتوں کے ناموں کی ایک نظم پیش کی جائے گی. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل، والقصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفاتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم، والقمر، الرحمن، الواقع، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم،
القلم الحق المعارج نور الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكبير الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العاديات القارعة التكاثر العصر الهمزات الفيل قريش الماعون الكوثر الكافر النصر والمساد الإخلاص الفلق والآخر الناس سورة القرآن. قرآن پاک کی آیات اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ہمارے دین میں شادی کے بارے میں کیا تعلیمات ملتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ ہر موقع پر لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کیا کرتے تھے. یعنی ہر موقع کی مناسبت سے، ہاں عید کا موقع ہو جو کہ ایک بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے مسلمانوں کی زندگی میں، اس موقع پر بھی خطبہ ہوتا تھا. اسی طرح جب کوئی بھی اہم واقعہ یا کوئی بھی اہم موقع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر، اس موقع کی مناسبت سے لوگوں کی تعلیم اور لوگوں کی رہنمائی کا بندوبست کیا کرتے تھے. اسی سنت کو فالو کرتے ہوئے آج ہم نکاح کے اس مبارک موقع پر اسلام میں نکاح یا شادی کا جو تصور ہے اس پر آپ کے سامنے کچھ تعلیمات پیش کریں گے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اسلام میں نکاح کی اہمیت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بچوں کے بالغ ہونے پر ان کا نکاح کرنا والدین کی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کو ادب سکھائے، پھر جب وہ بالغ ہو تو اس کا نکاح کر دے. یعنی یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور بالغ ہونے پر اگر اس کا نکاح نہ کیا گیا اور لڑکا گناہ میں مبتلا ہوا تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا. یعنی بلا ضرورت بلا وجہ نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جب بھی کوئی دیندار یا ایسا انسان کہ جس کے اخلاق اور ایمان سے والدین مطمئن ہوں تو پھر نکاح میں تاخیر مناسب نہیں. نکاح کے مقاصد کیا ہیں یا نکاح کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح سے دین مکمل ہوتا ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے. دوسری بات، جیسا کہ سورۃ الروم کی آیات کی ابھی آپ نے تلاوت سنی، وہ یہ کہ نکاح باعث راحت اور سکون ہے، انسان کی جذباتی ضروریات کی تکمیل ہے. اور تیسری بات، نکاح انسان کو بدکاری سے، حرام کاموں سے بچاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے. اور جیسا کہ ابھی یہ آیت آپ نے سنی کہ نکاح جو ہے وہ باہم محبت اور رحمت کا ذریعہ ہے کہ انسانوں کی جذباتی ضروریات کی تکمیل ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں پھر شادی کا تصور کیا ہے. ہم نے ایک پریزنٹیشن جو آپ کے لیے تیار کی ہے، اس کے 3 اہم موضوعات ہیں کہ شادی سے پہلے کیا کرنا چاہیے، شادی کے موقع پر اسلام کی تعلیم کیا ہے، اور شادی کے بعد پھر ایک دوسرے کے اوپر حقوق اور فرائض کیا عائد ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے کہ شادی سے پہلے یعنی بیفور میرج والدین کو اور خود کپل کو کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رشتے کی تلاش. اولاد کے جوان ہونے پر والدین بچوں کے لیے رشتے کی تلاش کرتے ہیں. عموماً رشتے کی تلاش میں دنیا داری کو یا اور چیزوں کو ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اس کے حسب اور نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا پھر اس کی دینداری کی وجہ سے.
تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار عورت سے نکاح میں کامیابی حاصل کرو. یعنی اسلام میں نکاح کی بنیاد دین ہے، کیونکہ دین ہی انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. جہاں تک مال و دولت کا تعلق ہے تو ہر انسان کو اس کا رزق اس کی قسمت کے مطابق ملتا ہے. اسی طرح حسب و نسب یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور ان کو جو اہمیت دی جاتی ہے، اصل چیز تو سب ہم آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے. ہم سب کے باپ ایک ہی ہیں اور ہم سب کی بنیاد اور اصل ایک ہے. لہذا حسب نسب کی وجہ سے آپس پہ ایک دوسرے پر فخر جتانا اور اس کو شادی کی بنیاد بنانا درست نہیں. اسی طرح خوبصورتی بھی ڈھل جانے والی چیز ہے، وہ بھی کوئی بنیاد نہیں بن سکتی ایک پائیدار زندگی کے لیے. لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا. ایک اور بات یہ ہے قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں کہ عموماً انسان جس طرح اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کی رشتے کے معاملے میں بھی تلاش اسی طرح ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک واضح معیار قائم کیا ہے رشتے کی تلاش یا پہچان کے لیے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. تو والدین کو بھی جب رشتے کی تلاش ہو تو اس میں اپنے بچوں کے رجحان اور ان کی سوچ کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. اور پھر اگین یہ آیت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اصل چیز دین ہے اور ایمان ہے، جس کی بنیاد پر رشتے قائم ہونے چاہیے. رشتہ کرنے کا طریقہ کار سب سے پہلے یہ کہ اچھے ساتھی کے لیے دعا کرنی چاہیے. جو بھی ینگ گرلز ہیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سب سے میں یہ کہوں گی کہ وہ اپنے لیے جب بھی دعا کریں تو نیک ساتھی کی دعا کریں. اور اسی طرح جب کوئی رشتہ سامنے آئے تو پھر مسنون طریقہ کیا ہے کہ استخارہ کیا جائے. تیسری چیز، ضروری معلومات حاصل کی جائیں اور پھر اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو لڑکی کو دیکھ لیا جائے. اس میں جب معلومات لی جائیں تو اس میں جس سے بھی انسان مشورہ کرے اسے چاہیے کہ صحیح بات کرے، غلط بات دوسرے کے بارے میں نہ بتائے، جھوٹ سے کام نہ لیا جائے، اور اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف ایسی باتیں نہ کی جائیں کہ جس سے نیت یا ارادہ یہ ہو کہ رشتہ ہو ہی نہ. بعض اوقات ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کسی کا رشتہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس سے کوئی اور مشورہ کر لے اسی رشتے کے بارے میں تو عموماً سچی بات نہیں کی جاتی، یا یہ کہ اس قسم کے کردار کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ جو فساد اور بگاڑ کا سبب ہو. تو یہ چیز درست نہیں. جب آپ کسی سے مشورہ لیں تو جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ بات درست بتائے، جھوٹ نہ بولے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جھوٹ بدی ہے اور بدی دوزخ کی آگ کی طرف لے جاتی ہے. جب بات باہم طے ہو جائے یعنی بات پکی ہو جائے تو اس کو منگنی کہا جاتا ہے. منگنی کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو. یعنی منگنی اصل میں پکے ارادے کا نام ہے، ایک وعدہ ہے، ایک کمٹمنٹ ہے. لیکن اور خطبہ کا لفظ جو یہاں پر قرآن پاک کی آیت میں استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نکاح کی بات چیت کرنا، جو عموماً پیرنٹس باہم کرتے ہیں. لیکن اس موقع پر کوئی انگوٹھی پہنانا یا جوڑوں کا تبادلہ یا کوئی بڑے بڑے گفٹ کا تبادلہ کوئی ضروری چیز نہیں. ہاں خوشی کے موقع پر اگر آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو کوئی معمولی تحفے تحائف بھی ہو جائیں تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ایک شرط ہے کہ اس موقع پر رنگ پہنانا ضروری ہے تو وہ ضروری نہیں ہے. ہمارے ہاں عموماً جیسا کہ نکاح کے موقع پر زیادہ تر مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے اور پھر خصوصاً لڑکی کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا جہیز لائے گی. تو بات یہ ہے کہ شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے، لڑکی کے ساتھ یا مال و دولت کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدم کے بیٹے کے پاس 2 وادیاں مال و دولت سے بھری ہوئی ہوں پھر بھی وہ چاہے گا کہ اس پر تیسری کا اور اضافہ ہو جائے. یعنی عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ لوگوں کے پاس خود بھی بہت مال ہوتا ہے لیکن شادی کے وقت یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ لڑکی کیا مال لے کر آئے گی. تو یہ انسان کی وہ حرص ہے جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آدمی کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، یعنی اس کی لالچ ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دنیا سے چلا نہ جائے. لیکن جو توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا. یعنی ناجائز طور پر، غاصبانہ طور پر
یا لالچ رکھتے ہوئے دوسرے کے مال کا رشتہ یا نکاح کرنا یا شادی کو ایک کاروبار بنا لینا، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اسی طرح جہیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. مرد عورتوں پر قوام ہیں، اور قوام کا معنی ہی ہوتا ہے مینیجر، یعنی گھر کی ضروریات فراہم کرنے والا، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. گویا گھر کی ضروریات کا انتظام کرنا لڑکی کے والدین کی نہیں، لڑکے کی ذمہ داری ہے. ہمارے ہاں عام طور پر شادی کے موقع پر بہت زیادہ رسومات ہوتی ہیں، اور بسا اوقات شادی کا اصل مقصد جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور رسومات جو ہیں وہ اتنا زیادہ انسان کو گھیرے میں لے لیتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے. عموماً ہمارے ہاں شادی سے کچھ وقت پہلے شادی کی تاریخ طے کی جاتی ہے اور اس کو بھی رسم بنا دیا گیا ہے، اور پھر خاص تاریخوں پہ شادی نہیں کی جاتی یا خاص مہینوں میں شادی نہیں کی جاتی. بعض لوگ کہتے ہیں سفر میں شادی نہ کرو، کوئی کہتا ہے محرم میں شادی نہ کرو، کوئی کہتا ہے 13 تاریخ کو شادی نہ کرو، یہ منحوس ہے. یہ سب شگون ہیں، برے شگون ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ برے شگون لینا شرک ہے. کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. لہذا جب بھی مناسب موقع ہو، جو بھی کنوینئنٹ ہو، شادی کی تاریخ طے کر دینی چاہیے، اور اس میں بھی فریقین کو ایک دوسرے پر بوجھ نہیں بننا چاہیے، اور اس میں ضروری نہیں کہ پورا خاندان اکٹھا ہو کر مشورہ دے، جو بھی مناسب ہو وہ کیا جائے. اسی طرح مہندی لگانا تو سنت ہے، لیکن مہندی کو ایک رسم بنا لینا اور بہت زیادہ اسراف اور دکھاوا کرنا یہ اسلام میں منع ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو عقل مند ہیں. شادی کے موقع پر عموماً لباس کے معاملے میں یا زیورات کی تیاری میں بہت زیادہ اسراف کیا جاتا ہے یا فضول خرچی کی جاتی ہے. اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کیا جاتا ہے صرف نام نمود اور دکھاوے کے لیے. زینت کا اختیار کرنا منع نہیں، لیکن اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ کرنا درست نہیں، یا ایسے کام کرنا کہ جس میں مال اور پیسے کا ضیاع ہو یا وقت کا ضیاع ہو، وہ درست نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. فضول خرچی مت کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. عام طور پر شادی ہوتی ہے یا نکاح ہوتا ہے تو ہمارے ہاں لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ نکاح کے اصل میں کانٹینٹس کیا ہیں، یا اس میں کیا کیا چیزیں ہمارے دین میں ضروری ہیں، یا نکاح کی شرائط کیا ہیں. تو اب اس پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ کن کن چیزوں کا ہونا نکاح کے وقت ضروری ہے. سب سے پہلے ولی کی موجودگی یعنی گارڈین کا ہونا. نمبر 2 گواہوں کا ہونا. نمبر 3 مہر کی ادائیگی. نمبر 4 خطبہ نکاح. نمبر 5 ایجاب و قبول. اور نمبر 6 اعلان نکاح. گارڈین یا ولی کی موجودگی کیوں ضروری ہے؟ اور ولی میں باپ، بھائی، دادا، تایا، چچا، نانا، ماموں وغیرہ شامل ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو کسی بھی گاؤں یا شہر کا کوئی حاکم ولی بن کر عورت کا نکاح کر سکتا ہے، لیکن عورت کو خود اکیلے جا کر کہیں تنہائی میں کسی مرد سے نکاح نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ولی من لا ولی لہ، جس کا کوئی ولی نہیں اس کا ولی میں ہوں. اسی طرح آپ نے فرمایا اور بادشاہ اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں، یعنی اگر کوئی بے سہارا یا بے آسرا لڑکی ہے جس کے اپنے کوئی رشتہ دار نہیں تو ایسی صورت میں پھر حاکم وقت یا کوئی عدالت ولایت کا کام کر سکتی ہے. یہ دراصل ولی کی ضرورت عورت کو پروٹیکشن دینے کے لیے ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کرے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. یعنی اسلام میں کسی لڑکی کو یہ اجازت نہیں کہ ماں باپ کو بتائے بغیر چوری چھپے خود سے کہیں جا کے کسی سے شادی کر لے. اسی طرح ولی کا مقصد یہ نہیں کہ وہ لڑکی پہ جبر کرے یا اس پر اپنی مرضی ٹھونسے اور لڑکی سے کوئی بات یا مشورہ نہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری عورت اپنی نکاح میں پوچھی جائے گی، اگر جواب میں خاموش رہے تو یہی اس کی اجازت ہے، اور اگر انکار کر دے تو اس پر زبردستی نہ کی جائے. یعنی لڑکی کو بھی چوائس دی گئی ہے اور صرف والدین کے پاس یا صرف ولی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی کرے. لڑکی سے پوچھنا بے حد ضروری ہے. اور اسی طرح لڑکی کی رضامندی لینا اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا ہے اور وہ اس نکاح سے ناخوش ہے. آپ نے اس کو اختیار دیا کہ تم نکاح چاہو تو قائم رکھو، چاہے تو فسخ کرا دو. یعنی لڑکی کی رضامندی اس حد تک ضروری ہے کہ اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا. اور اگر والدین اور بچی دونوں کے درمیان ایک سخت قسم کی ٹسل اور سخت قسم کی کشمکش ہو تو پھر کسی تیسرے فریق کو بیچ میں پڑھ کر عدل و انصاف کا فیصلہ کرنا چاہیے. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ جوان عورت اپنی ذات کے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے اور کنواری سے اس کی اجازت لینی چاہیے اور اس کا اذن اس کا خاموش رہنا ہے. یعنی کنواری تو شرما کے خاموش ہو جائے گی، لیکن اگر ایک عورت کا پہلے ایک دفعہ نکاح ہو گیا، طلاق ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا تو عام طور پر ایسی عورتوں کی طرف پھر معاشرے میں توجہ نہیں دی جاتی یا ان کے دوسرے نکاح کے بارے میں سوچا نہیں جاتا، یا بعض اوقات سوچا جاتا ہے تو ایسی جگہ شادی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں وہ راضی نہیں ہوتی، تو اس میں اس کا اختیار نسبتاً زیادہ ہے کہ وہ شدت کے ساتھ اس کو روک سکتی ہے. سیدہ خنسہ بنت خزام انصاریہ سے روایت ہے کہ وہ بیوہ تھی اور ان کے باپ نے ان کا نکاح کر دیا جبکہ وہ اسے ناپسند کرتی تھی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں عورتوں کی کوئی سے نہیں تھی، ان سے کوئی پوچھتا نہیں تھا یا ان کی کوئی رائے نہیں تھی یا ان کا کوئی مقام نہیں تھا. والدین یا ولی جو ان کے ساتھ چاہتے سلوک کرتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جہاں عورتوں کی زندگی بچائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض قبائل میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسی طرح جوان ہونے پر زبردستی ایسے لوگوں سے شادی کر دی جاتی تھی جو جگہ ان کے لیے بالکل مناسب نہیں ہوتی تھی. تو اس پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور اس کا ذکر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح فسخ کرا دیا، یعنی نکاح توڑ دیا، کیونکہ ایسی جگہ نکاح کرنا جہاں بچوں کا نباہ نہ ہو سکے اور اس میں صرف والدین کی خوشی ہو یا والدین کی مرضی ہو، یہ درست نہیں. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر بھی طلاق کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جس میں والدین بھی شریک ہوتے ہیں کہ بسا اوقات بچوں کی ذہنی سوچ یا بچوں کا رجحان سامنے نہیں رکھا جاتا اور والدین بعض اوقات صرف اپنے رشتہ داروں کو پریفر کرتے ہیں یا ان کی کچھ ایسی سوچ ہوتی ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے میں بچوں کی سوچ اور بچوں کے ذہن کو اور ان کے تعلیمی معیار یا ان کے مینٹل لیول کو سامنے رکھتے ہوئے بھی فیصلے کرنے چاہیے، خواہ اس میں اپنی مرضی کے کچھ خلاف بھی جانا پڑے، کیونکہ بعد میں تو بچوں نے نبھا کرنا ہوتا ہے. والدین تو ایک دفعہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں نکاح کرنے کے بعد. دوسری چیز ہے گواہوں کا موجود ہونا، یعنی شادی کے موقع پر گواہ ہونے چاہیے اور 2 گواہ ضروری ہیں. اسی طرح نکاح کا اہم حصہ مہر دینا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، یعنی بوجھ مت سمجھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، یعنی مہر کی ادائیگی فریضہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لباس پر زردی کا نشان دیکھا. اس زمانے میں
نکاح کے اعلان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ کپڑوں کے اوپر رنگ ڈال دیا جاتا تھا. تو ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں نے سونے کی گٹلی کے وزن پر ایک عورت سے شادی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہو. یعنی کہ مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی گئی، کم سے کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ بھی، ڈپینڈ کرتا ہے کہ لڑکے کی حیثیت کیا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مہر دیا اپنی ازواج کو. سیدنا ابو سلمہ عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مہر کیا تھا؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا 12 اوقیہ اور 1 نش. پھر سیدہ عائشہ نے پوچھا جانتے ہو نش کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا نصف اوقیہ، اور یہ سارا یعنی 12.5 اوقیہ 500 درہم بنتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مہر تھا. حضرت ام حبیبہ کا مہر. ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ وہ عبداللہ بن جہش کے نکاح میں تھی. وہ حبشہ میں فوت ہو گئے. نجاشی نے ام حبیبہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت ام حبیبہ جو تھی ان کے اپنے کوئی رشتہ دار وہاں موجود نہیں تھے اس وقت. تو کون ولی تھا پھر؟ بادشاہ وقت یعنی نجاشی. اس نے حضرت ام حبیبہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور نبی کریم کی طرف سے 4000 درہم مہر مقرر کیا، اور یہ مہر نجاشی نے ادا کیا تھا اور ان کو نبی کریم کی خدمت میں بھجوا دیا. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر مہر کی رقم لڑکا خود ادا نہ کر سکے تو والدین یا کوئی رشتہ دار یا کوئی دوسرا بھی ادا کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر سب سے آسان ہو. یہ نہیں کہا جس کا بہت کم ہو، جس کا آسان ہو. آسان سے کیا مراد ہے کہ جو لڑکے کے لیے یا اس گھرانے کے لیے ادا کرنا سہولت کا باعث ہو، ان پر کوئی بوجھ نہ ہو، ان کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کے مہر کے اعتبار سے بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو. ہمارے معاشرے میں بعض اوقات 32.5 روپے کو شرعی حق کے مہر کہا جاتا ہے. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. کہیں کسی قرآن حدیث کی آیت میں 32.5 روپے کا ذکر نہیں ملتا. دنیا میں تو بہت سوچتے ہیں کہ پیسہ ڈیویلویٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب عورت کو حق کے مہر دینے کی بات آتی ہے تو اس وقت ہم بھول جاتے ہیں اور 32.5 روپے ہی یاد رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد مسنون خطبہ نکاح ہوتا ہے، انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ سنیں گے. اس خطبے میں آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ جس چیز کی طرف متوجہ کیا گیا ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ کا خوف. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. یعنی شادی کی خوشی یا ازدواجی زندگی کی خوشی کا راز مال و دولت یا حسن و جمال یا حسب نسب نہیں، اللہ کا خوف ہے. اگر لڑکی کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا تقویٰ ہوگا تو ہی وہ شوہر کے حق ادا کرے گی. اور اسی طرح اگر لڑکے کے اندر خدا کا خوف ہوگا تو بیوی کے حقوق ادا کر سکے گا. تقویٰ جو نکاح کی بنیاد ہے، یہ اگر موجود نہیں تو پھر دونوں کو کوئی چیز پابند نہیں کر سکتی. محض خاندان کی قید یا لوگوں کا پریشر کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کی زندگی یا آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ رکھیں. دوسری آیت میں بھی آپ دیکھیے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کی. واتقوا اللہ، پھر تیسری دفعہ یہاں دیکھیے تقوی کا حکم ہے. الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے بارے میں خاص طور پر خدا سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم میں سے کون کس کے ساتھ کیا زیادتی کر رہا ہے. تیسری آیت میں بھی آپ دیکھیے کہ پھر تقوی کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو. عموماً شادی کے موقع پر غلط بیانی سے یا ہیر پھیر سے بھی کام لیا جاتا ہے جس سے آپس کا اعتماد ختم ہوتا ہے. مثلا لڑکی کی عمر یا تعلیم یا کسی اور چیز کے بارے میں غلط بیانی کی جاتی ہے. بعض اوقات لڑکے کے سٹیٹس کے بارے میں غلط بیانی کی جاتی ہے. تو اس طرح شادی سے پہلے لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ بھی دے جاتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ تقویٰ کے بعد سیدھی بات کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ جو ہے اسٹریٹ فارورڈ بات کرو, تاکہ دوسرا شخص اگر ارادہ رکھتا ہے نکاح کا تو کرے, ورنہ نہ کرے. دھوکہ دے کر نکاح کر لینا اور بعد میں پھر بعض اوقات یہ کہ اگر لڑکا یا لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہے تو وہ بھی نہیں بتایا جاتا, اور بعد میں جب راز کھلتا ہے. آپ دیکھیے کہ شادی کی بنیاد تو ہے ہی باہم اعتماد. اگر باہم اعتماد نہیں اور ایک دوسرے سے جھوٹ بول کر فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تو جھوٹ پر قائم کردہ عمارت تو کبھی پائیدار نہیں ہو سکتی. ازدواجی زندگی کی خوشی کا راز باہمی اعتماد پر ہے, اور جھوٹ اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے. غلط بیانی اور ہیر پھیر گفتگو میں باہمی اعتماد کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے قولوا قولا سدیدا, سیدھی بات کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم, وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا, تمہارے حالات ٹھیک کر دے گا. یعنی وقتی طور پہ انسان ڈرتا ہے کہ اگر کسی کو سچی بات بتائی تو پھر یہ رشتہ ہونے کا نہیں, بس ایک دفعہ کسی طرح بات ہو جائے اس کے بعد دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے. تو فرمایا کہ نہیں, بات سیدھی کرو گے. شروع میں اگر کوئی بھی کمی بیشی ہوئی تو بعد میں اللہ تعالیٰ حالات درست کر دے گا اس سچ کی بدولت. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا. تو گویا ازدواجی زندگی خوشی کا راز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. پانچویں چیز, نکاح میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے. ایجاب و قبول کا مطلب ہے ایسی بات کہنا یا وہ الفاظ کہنا جس سے نکاح بندھ جاتا ہے. یعنی عقدۃ النکاح جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے, اس میں ولی صریح الفاظ میں یعنی واضح الفاظ میں لڑکے سے پوچھتا ہے کہ اتنے حق کے مہر کے عوض تمہیں یہ لڑکی قبول ہے؟ تو لڑکا اقرار کرتا ہے. 3 دفعہ ایسا پوچھنے سے نکاح یعنی عقدہ بندھ جاتا ہے. یہ ہے اصل نکاح. جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر نکاح کی مبارکباد دینا بھی مسنون ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے نکاح کیا تو میری والدہ ام رومان بنت عامر مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے آئیں, خود لے گئیں. وہاں انصار کی کئی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں. انہوں نے مجھ کو اور میری ماں کو یوں دعا دی, مبارک مبارک, اللہ کرے تم اچھی ہو, تمہارا نصیبہ اچھا ہو. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کسی قوم یا گروہ کی زبان میں مبارک کے الفاظ ہوں ان الفاظ کے ساتھ دعا دی جا سکتی ہے. ایک اور دعا بھی ہے, سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے والے آدمی کو ان الفاظ سے دعا دیتے, بارک اللہ لکا. یہ دعا آنی چاہیے, اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے تو لکھ لیں. کسی کو بھی جب آپ نکاح کی مبارک دیں تو ان مسنون الفاظ کو ادا کریں. بارک اللہ لکا وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. اللہ تمہیں اور تم دونوں کو بہت برکت عطا فرمائے اور تمہارے درمیان بھلائی پر اتفاق پیدا کرے. یعنی نیکی پر, خیر پر اتفاق ہو, کیونکہ شر پر اتفاق نہیں اچھا ہوتا. شر پر اتفاق انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے, اور نیکی پر اتفاق نیکیوں میں ترقی کا سبب ہوتا ہے. اور چھٹی چیز ہے اعلان نکاح, یعنی شادی کا یا نکاح کا باقاعدہ اعلان کرنا. یعنی چھپ کے یہ کام نہیں کرنا بلکہ اس کا اظہار کرنا. جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال اور حرام نکاح کے درمیان فرق کرنے والی چیز دف بجانا اور نکاح کا اعلان کرنا ہے. یعنی خوشی کا ایک خاص ساز ہوتا ہے نا, تو عربوں کے ہاں یہ دف جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس میں بھی بجایا گیا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا. تو ایک حد کے اندر رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا منع نہیں.